اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات اسلام کی اس نشست میں آج ہم انتہائی اہم موضوع کی طرف توجہ کریں گے کہ مسلکی اختلاف کی بنیاد پر قطع رحمی کرنا کیسا ہے۔ سامعین ذی قدر، یہ اصول اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی مسلمان جو اسلام کے بنیادی عقائد اور ضروریات دین کا قائل ہے اور اہل قبلہ میں سے ہونے کا مدعی ہے، اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھنا کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے۔ مسلمان مسالک اور فرقوں میں اختلافات نظری و فروعی نوعیت کے ہیں۔ ایمانیات اور عبادات کی اصل ان مسالک کے نزدیک ایک ہی ہے۔ فروعی اختلافات کو بنیاد بنا کر کسی مسلک کا سماجی بائیکاٹ کرنا اسلام کی روح وحدت کے خلاف ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات اور افعال کا منکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال میں سے کسی کو اس کا شریک نہ جانتا ہو، ان امور کی تکذیب نہ کرتا ہو جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے غیب سے دی ہے، جیسے تقدیر، فرشتوں پر ایمان، جنت و دوزخ، بعث بعد الموت، میزان، حساب اور جنات وغیرہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیغمبر کی نبوت و رسالت کا منکر نہ ہو، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتا۔ اسی طرح قرآن مجید یا الہامی کتب جیسے تورات، انجیل، زبور یا دیگر صحائف میں سے کسی کو جھٹلاتا نہیں۔ ثابت شدہ امور دین جیسے زنا، سود، شراب وغیرہ کی حرمت یا نماز، روزہ، زکوٰۃ جو ارکان دین اسلام ہیں وغیرہ کے وجوب میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزاح اور تخفیف کا رویہ نہیں اپناتا، ان کا مذاق و تمسخر نہیں اڑاتا، اپنے ارادہ و اختیار سے کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیتا جو دین کی تکذیب کے زمرے میں آتا ہو، جیسے کفار کے مذہبی شعار کو اپنانا وغیرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کلام الہی کی اہانت کرنا یا پھر کسی باطل عقیدے یا اس کے حامل گروہ کی طرف اپنی نسبت کرنا۔ اسی طرح دین کے کسی قطعی، واضح اور بدیہی حکم کے ایسی تعویل نہ کرتا ہو جو اجماع امت کے خلاف اور بے بنیاد ہو، اور شریعت کسی دوسرے حکم قطعی سے ٹکرا رہی ہو۔ اگر کوئی شخص ان امور سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہو، یہ جو امور میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو ایسے شخص کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اور اس سے قطع تعلقی یا پھر قطع رحمی کرنا کسی بھی طور پہ جائز یا درست نہیں ہوگا۔ اب ان امور کی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ صرف اس نفس مسئلہ اور اس کی حساسیت سمجھانے کے لیے کی ہے۔ کسی کے قول و فعل کے حوالے سے یہ جو نکات میں نے بتائے، اس کی تطبیق صرف ماہر و مستند جو اہل فتویٰ ہے ان کا کام ہے بنیادی طور پر۔
اگر کسی شخص سے ایسا کچھ ظاہر ہوتا ہے، ایسے کسی بھی طرح کے امور میں وہ ملوث ہوتا ہے، تو صرف ماہر اور مستند اہل فتویٰ کا کام ہے کہ اس کے متعلق حکم کو ظاہر کر دے۔ عامت الناس میں کسی ایک مسلمان یا مسلمانوں کے کسی پورے گروہ کو کافر، گستاخ یا مشرک بنا کے اس سے اظہار برات اور یا پھر سوشل بائیکاٹ کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قطع رحمی اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور جو لوگ اللہ کا عہد اور اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ قطع رحمی کو فساد فی الارض جیسے گھنونے جرم کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اسے منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا يدخل الجنت قاطع الرحم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ان تصریحات اور آیات اور حضور نبی کریم اسلام کے ارشادات کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قطع تعلقی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فروعی اختلافات کی بنیاد پر کسی مسلک کے مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا حرام عمل ہے۔ تو جو کوئی بھی ایسے کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی مسلمان سے دوسرے مسلک سے ہونے یا دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے تعلق نہ توڑے، اپنے مسلک پہ قائم رہے، لیکن دوسروں کے لیے اپنے مسلک پر رہنے کا حق دے۔ قطع تعلق کر کے گناہ عظیم کا مرتکب نہ ہو۔ کسی کے نظریات میں بگاڑ ہے تو اسے دلیل سے سمجھایا جا سکتا ہے، اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر فساد انگیزی کا راستہ اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں امن اور صلح اور آشتی کا ماحول بنایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ہی دوسروں کو اچھائی کی دعوت دینا کامیاب ٹھہرتا ہے۔